سورۃ الجاسیہ مکی صورت ہے، 37 آیات پر مشتمل ہے۔ وہ صورتیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہیں وہ کل تعداد میں 7 ہیں، ان میں سے یہ چھٹی صورت ہے، اور ان 7 صورتوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قرآن کریم کا خلاصہ قرار دیا ہے۔ ہر صورت کے اندر ایک خاص موضوع پر بات کی جاتی ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں خاص موضوع وہ آخرت میں اللہ کے سامنے پیشی ہے، اسی اعتبار سے اس کا نام الجاسیہ رکھا گیا ہے۔ جاسیہ کا معنی ہوتا ہے کہ انسان جب کوئی بہت بڑی خبر سنے تو عموماً انسان بے ہوش ہو کر گھٹنوں کے بل گر پڑتا ہے، تو فرمایا وہ قیامت کا منظر زلزلہ ایسا ہوگا کہ ہر انسان گھٹنوں کے بل اللہ کے سامنے گر پڑے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا حامیم اللہ اعلم بمرادہ، تنزیل الکتاب، یہ کتاب نازل کی گئی ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، العزیز الحکیم، جو سب پر غالب ہے، بڑی حکمتوں والا ہے۔ قرآن کریم کی وہ صورتیں جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں، حامیم، الف لام میم، یاسین، حامیم عین سین قاف، کاف ہا یا عین صاد، نون قاف صاد، یہ حروف مقطعات سے شروع ہونے والی تمام صورتوں میں اللہ رب العزت قرآن کریم کا تذکرہ آغاز میں کرتے ہیں، اور حروف مقطعات کے ساتھ قرآن کریم کے تذکرے کے اندر ایک اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ تم کہتے ہو کہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصنیف کردہ کتاب ہے، اس کے رائٹر آپ ہیں، تو پھر تم بھی بنا کے دکھاؤ۔ جن الفاظ سے قرآن کریم بنا ہے تمہاری زبان میں بھی تو وہی لفظ آتے ہیں، تو پھر اس جیسی ایک کتاب وہ تم بھی بنا کر دکھاؤ، تم بھی لا کر دکھاؤ۔ تو فرمایا اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، اور وہ رب کون ہے؟ عزیز بھی ہے، حکیم بھی ہے، غالب ہے، اس کا آرڈر چلتا ہے، اس کا حکم چلتا ہے، جو وہ کہہ دے اسے کوئی ٹال نہیں سکتا، اور حکیم، حکمتوں والا، اس نے اس کائنات کے نظام میں توازن رکھا ہے۔ اس کی طاقت بڑی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی رحمت اس کے غصے، اس کے غضب پر حاوی ہے۔ فرمایا ان فی السماوات والارض، یقیناً آسمانوں میں اور زمین میں، لآیات، البتہ بڑی نشانیاں ہیں، للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے۔ آسمان کہاں، زمین کہاں، لیکن جب تک یہ آسمان اور زمین دونوں ملتے نہیں ہیں تب تک نظام زندگی چلتا نہیں۔ آسمان سے سورج کی تپش اور حرارت جب تک فصلوں پہ پڑتی نہیں ہے تو وہ پکتی نہیں۔ آسمان سے جب تک بارش آتی نہیں ہے تب تک اس زمین کے اندر کوئی رنگینی، کوئی سرسبزی، کوئی شادابی کچھ بھی نظر نہیں آتی۔ تو فرمایا کہ یہ دلیل ہے، نشانی ہے کہ ایمان والے یہ کہہ سکتا ہے کہ اس کائنات کا رب ایک ہے، ورنہ اتنے فاصلے پر آسمان اور اس کا زمین سے ایک خاص تعلق، پھر زمین کا اس سے ایک خاص تعلق، دونوں کا آپس میں تضاد ہے، آسمان کہاں، زمین کہاں۔ تو فرمایا کہ اس میں اللہ نے نشانیاں رکھی ہیں، اور نشانی کیا ہے کہ رب ایک ہی ہے۔ اگر ایک کے علاوہ کوئی زیادہ ہوتے نا تو پھر آسمان اور زمین کا یہ کنیکشن نہ ہوتا۔ آسمان کا رب کوئی اور اگر ہوتا، زمین کا کوئی اور ہوتا، تو یہ نظام زندگی اس طریقے سے چلتا نا۔ پھر اللہ رب العزت نے اس زمین کو، ایک چھوٹا سا سیارہ ہے، اس زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا سورج ہے، اب اس کا کیا حساب ہوگا، کتنا بڑا ہوگا۔ اور پھر ایک شعرا ستارہ ہے جس کا قرآن کریم ذکر کرتا ہے، وہ سورج سے 20,000 گنا بڑا۔ کتنی بڑی بڑی گلیکسیاں اللہ رب العزت نے بنائی ہیں، اور ان کے اندر بلیک ہول اتنے بڑے بنائے ہیں کہ اگر ہمارا سارا نظام شمسی اس ایک بلیک ہول کے اندر ڈال دیا جائے تو وہ سارے کا سارا بجھ جائے، اس کی روشنی ختم ہو جائے۔ تو اتنی کائنات کی وسعت ہے، تو فرمایا بڑی نشانیاں ہیں، لیکن ایمان والوں کے لیے۔ ایمان والا ان چیزوں کو بڑی جلدی سمجھ جاتا ہے۔ اور فرمایا وفی خلقکم، اور تمہاری پیدائش میں، وما یبث من دابہ، اور ان جانوروں میں بھی جنہیں وہ پھیلاتا ہے، آیات، بہت سی نشانیاں ہیں، لقوم یوقنون، ان لوگوں کے لیے جو یقین کرتے ہیں۔ انسان کی پیدائش، اس کے مراحل، اس کا عدم سے وجود کے اندر آنا، اور پھر اس کا آہستہ آہستہ پروان چڑھنا، زندگی کے مراحل سے گزرنا، فرمائے اس میں ان گنت نشانیاں ہیں۔
اور انسان کے اندر جو کچھ اللہ نے نظام بنایا، سسٹم بنایا، ابھی تک انسان اتنی ترقی کے باوجود اسے سمجھ نہیں سکا۔ کتنا عرصہ گزر جاتا ہے، ایک بیماری پہلے لا علاج ہوتی ہے، آہستہ آہستہ اس کا علاج دریافت ہونا شروع ہوتا ہے۔ یہ کیسے دریافت ہوا کہ انسان کو اللہ رب العزت نے انسان کی باڈی وہ کھول کے دکھا دی، آگے اور بیماریاں آ گئیں، ان کا علاج نہیں مل رہا ہوتا، پھر وقت گزرے گا اللہ رب العزت اور کھول دیں گے اور وہ ملے گا، اور یعنی یہ اللہ رب العزت بتاتے ہیں کہ تمہاری تخلیق میں بڑی نشانی ہے، جو چیزیں آج سے پہلے سمجھ نہیں آتی تھی اللہ نے وہ ساری سامنے کر دی۔ اور فرمایا زمین میں جتنے جانور ہیں، دابہ کے اندر ہر وہ چیز شامل ہے جو چلتی ہے، اللہ نے اس میں بڑی نشانیاں رکھی۔ اب زمین کی مخلوقات ہیں، کچھ پتنگے ہیں، کچھ کیڑے مکوڑے ہیں، کچھ جانور ہیں، کچھ اور مخلوقات ہیں جن کے ہمیں نام آتے ہیں۔ کتنے زیادہ کیڑے مکوڑے ایسے جن کے ہمیں نام ہی نہیں آتے۔ سمندر میں کتنی مخلوقات ہیں جن کے ہمیں نام ہی نہیں آتے۔ فرمایا آیات لقوم یوقنون، یہ اللہ نے یقین کرنے والوں کے لیے بڑی اس میں نشانیاں رکھی۔ اور فرمایا واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے میں، وما انزل اللہ من السماء من رزق، اور جو خدا نے آسمان سے رزق نازل کیا، فاحیا بہ الارض بعد موتها، اور اس کے ذریعے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کر دیا، وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے بدلنے میں، آیات لقوم یعقلون، بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ عقل رکھتے ہیں۔ رات اور دن کا نظام ہے۔ اب رات اور دن کا نظام بھی سورج اور چاند سے ہے، سورج اور چاند کہاں، زمین کہاں، اس سے یہ نظام بن رہے ہیں۔ پھر کبھی رات بڑی کبھی چھوٹی، اور سفر کرتے کرتے ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ رات مکمل بڑی، دن مکمل چھوٹا، پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دن مکمل بڑا، پھر رات مکمل، پھر کبھی یہ آگے کبھی پیچھے۔ اور فرمایا آسمان سے رزق اتارا، یعنی بارش اتاری، اور بارش سے سارے کا سارا نظام چلا۔ وتصریف الریاح، ہواؤں کے آنے میں، مشرق سے آنے والی ہوائیں، مغرب سے آنے والی ہوائیں، ٹھنڈی ہوائیں، لو کی ہوائیں، طوفانی ہوائیں، اور باد نسیم، باد سرسر، یہ ساری کی ساری فرمایا کیا ہے، آیات لقوم یعقلون، عقل والوں کے لیے نشانیاں۔ اور عقل والے کون ہیں؟ جو ان نشانیوں سے رب کو پہچان لیں۔ وہ آدمی بیوقوف ہے، وہ آدمی کم عقل ہے، وہ ڈگ دماغ ہے جو سارا کچھ دیکھ بھی لے اور اس کو پھر بھی رب نہ نظر آئے، جو سارا کچھ سمجھ بھی جائے وہ پھر بھی رب کو نہ پہچان سکے۔ اتنے بڑے بڑے سائنسدان جنہوں نے کائنات کو کھوج ڈالا لیکن انہیں رب نہیں نظر آیا، تو فرمایا یہ کوئی عقل نہیں رکھتے، یہ کوئی شعور نہیں رکھتے، ان کے اندر عقل ہے ہی نہیں، بیوقوف ہے، نہ سمجھ ہے۔ سمجھنے والا تو وہ دیہاتی تھا، اس سے کسی نے کہا کہ رب کے ہونے کی کیا دلیل ہے؟ اس نے کہا البعرۃ تدل علی البعیر، ایک مینگنی بتاتی ہے کہ یہاں سے اونٹ گزر کے گیا ہے۔ اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین یہ نہیں بتاتی کہ ایک خبیر ذات ہے جس نے اس کو بنایا۔ ایک دھوئیں سے پتہ چلتا ہے کہیں آگ لگی ہوئی ہے۔ تو اتنا بڑا نظام ہے جس کو رب نظر نہ آیا اتنے بڑے نظام کے اندر، تو فرمایا کہ وہ عقل مند نہیں ہے، جاہل، ان پڑھ ہے، گنوار ہے، اجڈ ہے۔ اور جس کو رب نظر آ گیا وہ چاہے انگوٹھا چھاپ ہے، وہ عقل مند ہے، وہ شعور والا ہے، وہ علم والا ہے۔ اور صحابہ اس چیز کو بڑا سمجھتے تھے۔ صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ بازار کے اندر جاتے نا تو وہاں انہیں پھل نظر آتے تو وہ فوراً اللہ کی نعمتوں کو یاد کرتے تھے کہ جنت کا منظر کیا ہوگا، وہاں کا سین کیا ہوگا۔ اور جب وہ کسی بھٹی پر آگ سے گزرتے تو فوراً انہیں جہنم کی یاد آتی کہ وہ منظر کیسا ہوگا۔ تو ایک طرف جنت کا سوال کرتے، ایک طرف جہنم سے پناہ طلب۔ انسان کو بھی بیعینی ہی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ یہی تو فرق ہے انسان اور جانور کا۔ جانور کو سیب ڈال دو، دودھ ڈال دو، مکھن ڈال دو، گھی ڈال دو، اس کو کیا ہے، لوگ کھلاتے کہ نہیں اپنے جانوروں کو؟ بادام بھی، میوے بھی، کشتے بھی، مربے بھی، ہر چیز کھلاتے ہیں۔ تو اس انسان اور جانور کا فرق کیا کہ جس کو یہی پتہ نہیں ہے کہ جانور بھی کھاتا چلا جا رہا ہے، انسان بھی کھاتا چلا جا رہا ہے، نہ اس کو رب کا احساس ہے نہ اس کو رب کا احساس ہے۔ اس لیے فرمایا آیات لقوم یعقلون، تین چیزیں انسان کا اثاثہ ہیں، سرمایہ ہیں، راس المال ہیں، ایک زندگی، ایک عقل اور ایک صحت۔
زندگی، عقل اور صحت. جس کو یہ تین چیزیں اللہ نے دی ہیں تو اسے چاہیے کہ وہ انہیں اچھی جگہ پہ انویسٹ کرے اور پھر ان سے کچھ کما لے. عقل کو جب اللہ نے پیدا کیا تھا تو یہی کہا تھا کہ تیری وجہ سے میں سوال کروں گا اور تیری وجہ سے لوگوں کو پکڑوں گا، عذاب دوں گا، اور تیری وجہ سے لوگوں کو میں چھوڑوں گا. مجنون آدمی، پاگل آدمی تو دین کا، اللہ کے احکام کا مکلف ہی نہیں ہے. عقل مند آدمی مکلف ہے. تو انسان کی یہ عقل تو کام کرے کہ کون سی گاڑی اچھی ہے، کون سا ڈاکٹر اچھا ہے، اور کون سا پھل اچھا ہے، کون سا برانڈ اچھا ہے، کپڑوں کا کون سا اچھا ہے، گڑیوں کا کون سا اچھا ہے، اور ہوٹل کون سا اچھا ہے، کھانا کون سا اچھا ہے. یہ ساری جگہ پہ عقل کام کرے اور دین کا موقع آئے تو عقل پینچر ہو جائے. فرمائے نہیں، یہ عقل نہیں ہے، یہ بے وقوفی، یہ جہالت ہے. اور فرمائے تلک آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. نتلوہا علیک بالحق، ہم انہیں سچائی کے ساتھ پڑھ کے سناتے ہیں. فبأی حدیث بعد اللہ، تو کون سی بات پر اللہ کے بعد، وآیاتہ، اور اس کی آیات کے بعد، یؤمنون، یہ لوگ ایمان لائیں گے. فرمایا اب بتاؤ کہ اور بچتا کیا ہے جس پر تم ایمان لاؤ، اور رہتا کیا ہے کہ جس کو تم مانو. عموماً میں بہت سی مثالیں دنیا داری سے دے دیتا ہوں، اس کا مقصد ہوتا ہے کہ بات اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے. اب آپ دیکھیں کہ فلمیں بنتی ہیں، ایک ایک فلم کا بجٹ اربوں ڈالرز ہوتا ہے. ایک ایک فلم کا بجٹ 1.5 گھنٹے کی فلم ہے، 6-8 مہینے لگا کے فلم بنتی ہے، اربوں روپے اس پہ انویسٹ ہوتے ہیں. اس کے بعد اگلی فلم آتی ہے تو پچھلی فلم کا نام و نشان نہیں ہوتا. ایک گانا وہ اتنا ہٹ ہوتا ہے، اتنا ہٹ ہوتا ہے کہ ہر جگہ وہی چلتا نظر آتا ہے. 1 ہفتے کے بعد اس کا نام و نشان وجود نہیں ہوتا. ایک چیز کا اتنا ٹرینڈ آتا ہے کہ ہر طرف آدمی نے اسی طرح کا لباس پہنا ہوتا ہے. کچھ وقت گزرتا ہے، ٹرینڈ ختم. ایک فیشن ایسا آتا ہے کہ ہر عورت وہی ڈھونڈتی ہے. کچھ وقت آتا ہے وہ ختم. اس کائنات میں اس چیز کو سامنے رکھ کے آپ ہر طرح سے پرکھ لیں. ایسا عروج آیا، ایسا عروج آیا کہ ساری دنیا پاگل ہوگی، لیکن پھر ایسا زوال آیا کہ کسی نے منہ لگا کے نہ دیکھا. تو فرمایا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ. یہ قرآن اس وقت بھی عروج میں تھا، آج بھی عروج میں. اب بتاؤ تمہیں کون سا قانون چاہیے، کون سا آئین چاہیے، کون سا طرز زندگی چاہیے، کون سا لائف سٹائل چاہیے، اور کیسا زندگی کا رہن سہن چاہیے جو اس کتاب میں نہیں ہے، جو پرانا ہو گیا. اب کوئی آدمی یہ کہے کہ جو افریقہ کے جنگل کے لوگ لباس پہنتے ہیں، پتوں سے بنا ہوا لباس، ویسا پہن لیا جائے، کوئی پہنے گا؟ بلکہ آپ اس کو چھوڑیں، اب کہہ دیں کہ جو سعودیہ میں لباس پہنا جاتا ہے پاکستان میں پہن کے وہ پھرو، ہر آدمی کہے گا جلا ہے، بیوقوف بنا ہوا. تو فرمائے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ. اور بیوقوفو، اللہ کی بات کے بعد، قرآن کے بعد بھلا کوئی ایسی کتاب آج تک لے ہی آتے نا، کوئی ایسی چیز جس کا ٹرینڈ اس وقت سے چلا آج تک ہے. بتاؤ. میں یہ مثال میں نے آپ کو اس لیے دی کہ ایک دن ٹرینڈ نہیں چلتا، ایک ہفتہ نہیں چلتا، سال ہر سال کی تو بات دور ہے، ایک ہفتہ نہیں چلتا. یہ ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ. تو پھر بھی انسان اس کو نہ سمجھے، پھر بھی انسان اس چیز پہ اپنے آپ کو نہ لگائے، اپنی صحت نہ لگائے، اپنی صلاحیت نہ لگائے، پھر بھی سب کچھ ایک ہی جگہ پہ کھپا دے، تو فرمایا کہ پھر گویا کہ یہ انسان کے اپنے اندر خامی، انسان کے اپنے اندر یہ کوتاہی. قرآن کریم نے سورہ مرسلات کے آخر میں بھی یہ کہا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. اس قرآن جیسی کوئی کتاب لاؤ تو صحیح. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی تھی، اور اس کتاب کو لکھنے کے بعد آپ نے 40 مرتبہ پڑھا. ہر مرتبہ پڑھتے غلطیاں نکالتے، پھر پڑھتے، پھر دوسری مرتبہ پڑھا، پھر غلطیاں نکالتے، پھر تیسری مرتبہ پھر غلطیاں. 40 مرتبہ کتاب کو پڑھا. 40ویں مرتبہ پڑھ کے کہنے لگے چھوڑ دے، بس یہ اللہ کی کتاب ہی ہے جس میں غلطی نہیں نکل سکتی. یہ ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَ اللَّهِ وَآيَاتِهِ يُؤْمِنُونَ. اس کو مانو، اس پر آؤ، اور جس دن اس پہ آ جاؤ گے اللہ کائنات کا نقشہ بدل دے گا. جو قانون اللہ نے صحابہ کو دیا تھا کوئی آج بدل تو نہیں نہ گیا، یا رب بدل گیا ہے، یا نبی بدل گیا ہے، یا قرآن بدل گیا ہے. ساری چیزیں سیم کی سیم ویسے ہی ہیں. قانون آج بھی وہی ہے، ہم بدل گئے.
ہمارے اندر تبدیلی آ گئی، ہماری سوچ فکر بدل گئی۔ اور آگے فرمائے ویل لکل افاک اثیم، بڑی ہلاکت ہے ہر اس شخص پر جو جھوٹا ہے، گناہ گار ہے۔ یسمع آیات اللہ، وہ سنتا ہے اللہ کی آیات کو، تتلا علیہ، اسے پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، ثم یصر مستکبرا، پھر وہ تکبر کرتا ہے اکڑ کرتے ہوئے، کأن لم یسمعھا، گویا کہ اس نے انہیں سنا ہی نہیں۔ فبشرہ بعذاب علیم، تو آپ اسے دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اب قرآن اثر کیوں نہیں کرتا؟ قرآن دل میں اترتا کیوں نہیں ہے؟ فرمایا اس کی وجہ دو خامیاں ہیں، ایک یہ کہ آدمی جھوٹا ہے، اور دوسری یہ کہ وہ گناہ گار ہے۔ جھوٹا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی، یا اس کی آیات یا اس کے احکامات یا یہ چیزیں میری عقل سے بالا تر ہیں۔ فرمایا دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ گناہ گار ہے، اس کو اس چیز کا خطرہ ہے کہ میں اگر قرآن کو اپنا لوں، اس کے بتائے ہوئے نظام زندگی کو، لائف سٹائل کو اپنا لوں، تو پھر یہ جو میں کر رہا ہوں یہ چھوڑنا پڑے گا۔ وہ اس کو چھوڑنا نہیں چاہتا، اس لیے فرمایا ایسے آدمی کے لیے تباہی ہے۔ اور کیا فرمائے؟ اللہ کی آیات سن لیتا ہے، اس پہ پڑھی جا رہی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا، وہ دنیا کے کسی ایسے کونے میں رہ رہا تھا جہاں قرآن کی روشنی پہنچی نہیں پہنچی ہے، اس تک آیات آئی، احکامات آئے، اللہ کے پیغام، میسیجز آئے۔ ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعھا، وہ نوٹیفیکیشن آتے رہے اور اس نے ایسے رویہ اختیار کیا گویا کہ اس نے اسے سنا ہی نہیں۔ جس سے آدمی نے بات نہ کرنی ہو، آدمی اس کی کال اٹینڈ نہیں کرتا، کال آتی رہتی ہے اٹینڈ نہیں کرتا۔ جس کو جواب نہ دینا ہو اس کے میسیجز انسان ریڈ نہیں کرتا کہ بلو ٹک آ جائے گا، اس کو پتہ چل جائے گا اس نے میسیج پڑھ لیا ہے۔ تو فرمایا کأن لم یسمعھا، اللہ کی آیات اس کے سامنے آئیں، نوٹیفیکیشن اس کو آئے، لیکن اس نے پڑھ کے ہی نہیں دیکھا، یا پڑھے بھی تو گویا ایسے کہ جیسے اس نے سنا ہی نہیں۔ اور وجہ کیا ہے؟ تکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تکبر دو چیزوں کا نام ہے، لوگوں کو حقیر سمجھنا اور حق بات کو ٹھکرا دینا۔ لوگوں کو حقیر سمجھنا، حق بات کو ٹھکرا دینا، کہ انسان حق بات کو مانے نہیں۔ تو فرمایا ایسے آدمی کو دردناک عذاب ہوگا۔ دردناک عذاب کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ دنیا میں اس نے اپنی راحت سوچی، اپنا وقتی فائدہ سوچا، وقتی لذت سوچی، تو کل قیامت کے دن جو اس کو عذاب ہوگا وہ صرف ایسا ہوگا جس سے اس کو درد ہی درد ہوگا، تکلیف ہی تکلیف ہوگی، اس راحت کے عوض جو اس نے دنیا میں اٹھا لی اللہ کی نافرمانی کا۔ اور فرمائے وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا، اور جب وہ ہماری نشانیوں میں سے کچھ جان لیتا ہے، اتخذها ہزوا، تو وہ ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ اولئک لہم عذاب مہین، یہ لوگ ان کے لیے ذلت والا عذاب ہوگا۔ قرآن کے احکامات کا مذاق، دین کے شاعر کا مذاق، دین کی تعلیمات کا مذاق۔ فرمایا جو آدمی ایسا کرتا ہے تو کیوں کرتا ہے؟ وہ سمجھتا ہے میں بڑی شے ہوں، میں بڑا عزت والا ہوں، خود کو بڑا سمجھتا ہے، قرآن کے احکامات کو، تعلیمات کو وہ حقیر سمجھتا ہے۔ تو فرمایا اس کو جو عذاب ہوگا وہ ذلت والا ہوگا، قیامت کے دن اس کو ذلیل اور رسوا کیا جائے گا۔ قیامت کے دن اس کو جس ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا وہ ذلت کا سامنا کسی اور کو نہیں کرنا پڑے گا۔ اور آگے فرمایا من ورائہم جہنم، ان کے آگے دوزخ ہے، ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، اور انہیں کچھ فائدہ نہیں دے گا جو انہوں نے کمایا، ولا متخذوا من دون اللہ اولیاء، اور نہ ہی وہ کام آئیں گے جن کو انہوں نے اللہ کے سوا کارساز بنا لی، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ انسان محنت کرتا ہے، سب کچھ لگاتا ہے، کس لیے؟ کہ کل یہ میرے کام آ جائے، اس لیے کرتا ہے نا۔ اپنی ضرورت سے کئی گنا زیادہ انسان اپنے پاس رکھتا ہے کہ کل کو میرے کام آ جائے۔ تعلقات انسان بناتا ہے کہ کل کو میرے کام آئیں گے۔ تو فرمایا کہ جب وقت آئے گا جہنم کے گڑھے میں گریں گے، نہ کمایا کچھ کام آئے گا، نہ تعلقات کچھ کام آئیں گے، اور فرمایا وہاں بہت بڑا عذاب ہوگا۔
ھذا ھدی، فرمایا یہ ہدایت ہے، والذین کفروا بآیات ربہم، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، لہم عذاب من رجز علیم، ان کے لیے سخت قسم کا دردناک عذاب ہوگا۔ روڈ میپ دے دیا اللہ رب العزت نے، سارا نقشہ بنا کے دے دیا ہے، یہ اچھی صفات ہیں، یہ بری صفات ہیں، ان کو اپنانا ہے، ان کو چھوڑنا ہے، اس طرف جانا ہے، اس طرف نہیں جانا، ساری چیزیں بتا دی، ھذا ھدی۔ لیکن فرمایا کہ جو نہیں کرے گا اس کو دردناک قسم کا عذاب ہوگا۔ اب ان آیات میں آپ دیکھیں کہ پہلے فرمایا گیا دردناک عذاب ہوگا، عذاب علیم، پھر فرمایا گیا عذاب مہین، ذلت والا عذاب، پھر فرمایا عذاب عظیم، بہت بڑا عذاب، اور پھر فرمایا سخت قسم کا درد دینے والا عذاب اس کو ہوگا۔ 4 طرح کی آیات سے وعید سنائی گئی، اور یہ کس لیے؟ کہ انسان ڈرے، انسان سمجھے، خوف کرے۔ ایک شوگر کی بیماری، لوگ اس کے لیے کتنی کیئر کرتے ہیں، کس لیے کیئر کرتے ہیں؟ کہ یہ نہ ہو جائے کہ اس سے کڈنی ڈیمیج ہو جائے، اس سے لیور کو کوئی فرق پڑ جائے، اس سے اور چیزوں کو کوئی فرق پڑ جائے۔ انسان ایک ایک بیماری کے پیچھے کتنی تگودو کوشش کرتا ہے۔ ایک ڈاکٹر کے کہنے پہ وہ 4 5 7 میل روزانہ واک کر لیتا ہے، لیکن رب کے حکم پہ وہ تھوڑا سا چل کے نماز کے لیے نہیں آتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے انسان کا رویہ یہ اس وجہ سے درست نہیں ہے کہ اس کی سوچ فکر ابھی ڈیولپ نہیں ہوئی۔ اس کی سوچ فکر ڈیولپ ہوئی ہے صرف دنیا داری کے معاملے میں، کہ یہاں جسم کو فٹ ہونا چاہیے، بیماری کوئی نہ ہو، دوائی ٹائم سے کھائی جائے، یہ ساری کی ساری چیزیں کی جائیں، لیکن وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں آخرت کی بھی کوئی فکر کر لوں۔ دنیا داری کے اندر کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو بڑا بڑا پرہیز کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کوئی فرق ہی نہیں پڑتا، بیماری ویسے کے ویسے ان پہ حملہ آور ہوتی۔ اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اتنی بد پرہیزی کرتے ہیں پھر بھی اچھے بھلے ہٹے کٹے کھاتے پیتے پھر رہے ہوتے ہیں، لیکن آخرت کے معاملے میں ایسا نہیں ہے۔ وہاں جو پرہیز کرے گا اس کو فائدہ ہوگا، اور وہاں جو کرے گا وہ اس کو بھگتے گا۔ تو ہماری سوچ ہی غلط ڈیولپ ہوتی چلی جا رہی، اور اس کی وجہ ہمارا معاشرہ بھی ہے، ہمارا ماحول بھی ہے، ہمارا اپنا گھر بھی ہے۔ ایک بچہ جب سارا دن یہی سنے گا کہ نمبر لینے ہیں، اچھے نمبر لینے ہیں، اچھے نمبر لینے ہیں، پاس ہونا ہے، پیسہ ہونا چاہیے، گاڑی ہونی چاہیے، ایک بچہ جب گھر کے ماحول میں بچپن سے یہی سب کچھ سنے گا تو ہم کیسے توقع کریں کہ اس کی سوچ اچھے ڈیولپ ہو جائے گی، اس کی سوچ اچھی طرف جائے گی؟ جس نے گھر میں کبھی دین کی بات سنی نہیں، جس نے کبھی صحابہ کے تذکرے گھر میں سنے نہیں ہیں، جس نے نبی کے نام کے ذکر کبھی گھر میں سنے نہیں ہیں، اس نے سنا ہے تو بس یہی کچھ سنا ہے گھر میں، خاندان کے لڑائیاں، جھگڑے اور اختلافات، اور اس سے لینا ہے، اس کو دینا ہے، آج یہ ہو گیا، آج وہ ہو گیا۔ جب سارا دن یہی روٹین گھر میں چلے گی تو وہ خود بخود سوچ ڈیولپ ہو جائے گی، سوچ خود بخود وہی ڈیولپ ہو جائے گی۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھروں کے ماحول کے اندر وہ چیزیں بھی ڈسکس کریں جو ہماری آخرت سے تعلق رکھتی ہیں۔ بچوں کے اندر یہ چیزیں پیدا ہوں گی تب جب ہم یہ چیزیں ڈسکس کریں گے، اور اس کی بڑی سادہ سی مثال ہے ہمارے ماں باپ۔ ہمارے گھروں کے اندر ان چیزوں کے تذکرے ہوتے تھے، یہ باتیں ہوتی تھیں، ماں باپ کا عمل ویسا تھا، ہمارے اندر بھی ویسا آنے لگ گیا، کچھ نہ کچھ ہم نے بھی ان کو فالو کرنا شروع کر دی، لیکن اب وہ سوچ فکر بدلنے لگ گئی۔ اس لیے سارے کا سارا نظام وہ دوسری طرف جا رہا ہے۔ صلاحیتیں آج پہلے کے مقابلے میں بڑی زیادہ ہیں ہمارے بچوں میں، ہمارے نوجوانوں میں، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ان صلاحیتوں کو ہم صحیح استعمال کر سکیں۔ اور فرمائے اللہ الذی سخر لکم البحر، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے قابو میں کر دیا دریا کو، لتجری الفلک فیہ، تاکہ کشتیاں اس میں چلتی رہیں، بامرہ، اس کے حکم سے، ولتبتغوا من فضلہ، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، ولعلکم تشکرون، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ ایک پتھر انسان پانی پہ پھینکتا ہے وہ ڈوب جاتا ہے، ایک وہ پرندہ، وہ جانور جو خشکی کا ہے، آپ پانی میں اس کو ڈالیں ڈوب جائے گا،
لیکن فرمایا کہ یہ اللہ کے حکم سے اتنی اتنی بڑی کشتیاں، بحری بیڑے یہ سمندر کو چیرتے ہوئے چلے جاتے ہیں، کیسے؟ بِأَمْرِهِ، یہ رب کا حکم ہے، خود بخود نہیں ہو رہا۔ اور کس لیے اللہ نے یہ کیا ہے؟ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِ، اس کا فضل تلاش کرو، رزق لو۔ رب تمہیں کب منع کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے ساری دنیا سے اکٹھا کرو، حلال ہو، اور اس کے بعد وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، رب کا شکر بھی ادا کرو، دینے والے کو بھی پہچانو کہ دے کون رہا ہے۔ آج ماں باپ اپنی اولاد کو آگ کر دیتے ہیں، دین میں تو اس کا کوئی تصور نہیں ہے، روزانہ اخباروں میں اشتہار لگا ہوتا ہے کہ فلاں نے اپنے بیٹے کو آگ کر دیا، فلاں نے کر دیا، فلاں نے کر دیا۔ کس وجہ سے؟ باپ اولاد کی کرتوتوں سے اتنا آوازار ہو جاتا ہے کہ میں نے اس پہ اتنی محنت کی، اتنا پڑھایا، اتنا خرچ کیا، یہ کیا، وہ کیا، یہ نہیں سدھرا، گھر سے نکال دیا، کاروبار سے بے دخل کر دیا، جائیداد سے بے دخل کر دیا۔ تو باپ نے کیا کیا؟ کمایا، اور اسی اولاد کی برکت سے ہی اللہ نے اس کو دیا، اس نے وہ لگایا اور اس پہ باپ بپھر گیا۔ تو فرمایا رب کو نہیں دیکھتے، پیدا اس نے کیا، وجود اس نے دیا، نعمتیں اس نے دی، صلاحیتیں اس نے دی، ہر شے اس نے تمہارے پلے میں لا کے ڈال دی، تمہارے کام میں لگا دی۔ کیوں؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم بندے کے پتر بنو، تاکہ تم اس کو پہچانو کہ وہ ہمیں دے رہا ہے، کہیں وہ ناراض ہی نہ ہو جائے، وہ ہمیں دے رہا ہے کہ کہیں ہم اس کی پکڑ کے اندر نہ آ جائے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ چیز ہے کہ ہم اپنے آپ کو انسانیت کے مقام پہ لے کر آئیں۔ اور آگے فرمایا وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ، اور اس نے مسخر کیا تمہارے لیے وہ سارے کا سارا جو آسمانوں میں ہے، وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور وہ سب کا سب جو زمین میں ہے، جَمِيعًا مِّنْهُ، سارے کا سارا اسی کی طرف سے ہے۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، یقیناً اس میں بڑی نشانیاں ہیں، لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ ہر شے انسان کے کام کی، ہر شے انسان کے کام کی، کوئی بالواسطہ کوئی بلا واسطہ۔ چارہ انسان نہیں کھاتا، لیکن جو جانور چارہ کھاتا ہے وہ انسان کا کام کرتا ہے۔ کوئی ایک چیز اس کائنات کے اندر ایسی نہیں ہے جو بالواسطہ یا بلا واسطہ انسان کے کام کی نہ ہو، ہر چیز انسان کے کام کی ہے۔ لیکن انسان کس کے کام کا ہے؟ انسان کس لیے؟ ایک حدیث قدسی میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں بندے ہر شے تیرے لیے پیدا کی اور تجھے اپنے لیے پیدا کی، ہر شے تیرے لیے پیدا کی اور تجھے اپنے لیے پیدا کیا۔ تو جب ہر شے انسان کے لیے پیدا کی، یہاں پھر میں مثال دوں گا، ماں باپ اولاد کو اتنا پالتے ہیں، نخرے ناز اٹھاتے ہیں، کس لیے؟ تاکہ بچہ پڑھے، تعلیم حاصل کرے، اچھے نمبر لے لے، یہی ہے نا؟ تو فرمایا کہ اللہ رب العزت تمہیں سب کچھ دے رہے ہیں، اور یہ سب کچھ کس لیے اللہ رب العزت دے رہے ہیں؟ اس لیے دے رہے ہیں کہ تاکہ تم اس کے بنو۔ تو ہر چیز کائنات کی انسان کے کام میں لگی ہوئی، ہر چیز کائنات کی۔ اور فرمایا کہ نشانیاں کس کے لیے؟ جو غور و فکر کرے، سوچے کہ ایک ایک لقمہ جو میرے منہ کے اندر جا رہا ہے، باپ تو احسان جتلا دیتا، تجھے پتہ نہیں میں نے کتنی محنت سے کمایا، لیکن باپ سے بڑا وہ رب ہے جو رب العالمین ہے، جس نے 6 مہینے کے تسلسل کے ساتھ اسے پروسیس میں ڈال کے انسان تک پہنچایا۔ ایک فصل 6 مہینے لگاتی ہے، 6 مہینے وہ پروسیس کے اندر آیا، اور 6 مہینے کے بعد کہاں سے ہوتا 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 وہ انسان کے منہ تک آیا۔ انسان اٹھا کے منہ میں ڈال لیتا، اسے احساس ہی نہیں ہوتا کہ اس کے پیچھے کتنا لمبا سفر تھا۔ آج کل ہمارے انگور کی فصل آ رہی ہے، وہ چمن کے بارڈر سے، انسان سوچے کہ کہاں لگایا، کس نے لگایا، کیسے محنت کی، کیسے چلا، کس کس کو ملا راستے میں، رزق ملا، اور آیا ہم نے اٹھا کے چپ کر کے منہ میں ڈال لیا اور کہہ دیا کھٹا ہے، ابھی کھانے کا نہیں ہے۔ ایاز غلام تھا، تو بادشاہ نے پھل دیا، خربوزہ پھیکا تھا، اب سب کو دے دیا، سارے کھا رہے ہیں، وہ پھیکے کھا رہے ہیں اور منہ چڑھا رہے ہیں۔
ایاز پھیکا کھا رہا ہے لیکن اس کے منہ سے کوئی اثر ہی نظر نہیں آ رہا. تو بادشاہ نے اس سے پوچھا محمود نے کہ سارے کے سارے تو پھل کھا رہے ہیں اور ان کے منہ سے پتہ چل رہا ہے پھیکا ہے، تمہارے والا میٹھا تھا. اس نے کہا میٹھا نہیں ہے. تو اس نے کہا پھر؟ اس نے کہا ساری زندگی ان ہاتھوں سے میٹھا ملا ہے تو آج پھیکا مل گیا تو کیا ہو گیا. رب کے معاملے میں بھی ہماری سوچ فکر یہاں جانی چاہیے. رابعہ بصریہ نے ایک آدمی کو دیکھا نا، اس نے سر باندھا ہوا تھا. پہلے سر لوگ باندھ لیتے تھے جب سر درد ہوتا تھا، سر باندھا ہوا تھا اس نے. تو رابعہ بصریہ نے پوچھا کہ کیوں باندھا ہوا؟ اس نے کہا سر میں درد ہے. اس نے کہا زندگی کے اتنے دن بغیر سر درد کے گزارے تو کوئی ایسی پٹی بھی باندھی کہ پتہ چلے سر کا درد ٹھیک ہے، سر میں درد نہیں ہوا. یہ سوچ انسان کی ڈیولپ ہو جائے کہ یہ ہمارے پاس آیا. کب ہوگا؟ جب انسان غور و فکر کرے گا، سوچ و بچار کرے گا، پھر اسے نعمت کی قدر ہوگی. باپ کو جو پیسے کی قدر ہوتی ہے اولاد کو نہیں ہوتی. اولاد کو قدر تب ہوتی ہے جب اولاد خود کمانا شروع کرتی. باپ کو کیوں قدر ہوتی ہے؟ اس نے محنت کی ہے. تو فرمایا جب انسان غور و فکر کرے گا تو اللہ رب العزت کی ذات، اس کی عظمت، اس کی بڑائی اور اس کا شکر، یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کے اندر پیدا ہوں گی. اور فرمایا قل للذین آمنوا، آپ کہہ دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لے آئے، یغفروا کہ وہ درگزر کریں، للذین لا یرجون ایام اللہ ان لوگوں سے جو نہیں توقع رکھتے اللہ کے دنوں کی، لیجزی قوما تاکہ وہ جزا دے ان لوگوں کو، بما کانوا یکسبون اس کی جو وہ کمایا کرتے تھے. چونکہ مکی صورت ہے، مکی صورت کے اندر اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو اس بات کی ترغیب دی کہ ابھی اپنے اندر حوصلہ پیدا کرو، ہمت پیدا کرو، ابھی اپنا دفاع نہیں کرنا، ہاتھ نہیں اٹھانا. اور فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ایام اللہ کی کوئی توقع نہیں ہے. عربی زبان کے اندر ایام خاص طور پہ تب بولا جاتا ہے جب کوئی بڑا حادثہ رونما ہوا. اس لیے قرآن کریم غزوہ بدر کو یوم البدر کہتا ہے، غزوہ احد کو سیرت کی کتابوں میں یوم احد کہا جاتا ہے، فلاں دن فلاں تاریخ. تو فرمایا کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کائنات کی تاریخ میں کیسے کیسے بڑے بڑے واقعات ہوئے، اس لیے یہ لوگ کر رہے ہیں. تو فرمایا ان سے درگزر کرو، اپنے کام میں لگے رہو اور اپنے مشن پر ڈٹے رہو. آگے فرمایا من عمل صالحا فلنفسی جو کوئی اچھا عمل کرے گا تو اپنے ہی فائدے کے لیے، ومن اساء فعلیہا اور جو برا کام کرے گا تو اس کا ضرر اسی کو ہوگا. ثم الی ربکم ترجعون پھر اپنے رب کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے. ایک باپ اولاد کو کیوں پڑھانا چاہتا ہے؟ اس میں اولاد کا تو فائدہ ہوتا ہی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں باپ کا اپنا لالچ بھی ہوتا ہے کہ میں بوڑھا ہو رہا ہوں، میرے بعد کاروبار سنبھال لے. فرمایا رب تمہیں جو کہتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے نہیں کہتا، اس کو کوئی غرض ہی نہیں ہے، اس کو کوئی فائدہ تم پہنچا ہی نہیں سکتے، وہ ان فائدوں سے ورا ہے اور اس کو کوئی نقصان بھی نہیں دے سکتے. جو کرو گے اپنے لیے اور جو کرو گے اپنے نقصان کے لیے، فائدہ بھی تمہارا، نقصان بھی تمہارا. لیکن یاد رکھنا رب کی طرف جاؤ گے ایک دن، پھر وہ تم سے پوچھے گا کہ بتاؤ یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا. پھر ہر بات کا تمہیں جواب دینا ہوگا. اور فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ اور البتہ تحقیق ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب دی، والحکمہ اور حکومت دی، والنبوہ اور نبوت دی، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزیں عطا کی، وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ اور ہم نے انہیں تمام جہانوں پر فضیلت عطا کی. اب یہاں سے چند آیات کے اندر بنی اسرائیل کا ذکر ہے. قرآن کریم کی کوئی ایسی صورت نہیں ہے چند صورتوں کے علاوہ جس میں بنی اسرائیل کا اور موسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں آتا. حالانکہ اولو العزم پیغمبروں کے اندر ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء کہلاتے ہیں، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یعقوب، اور انہی کا دوسرا نام تھا اسرائیل. انہی سے پھر آگے بنی اسرائیل تھے جن کے 12 قبیلے تھے، انہی سے آگے 4000 پیغمبر آئے جن کا آغاز وہاں سے ہوا یعقوب علیہ السلام سے، اور اختتام ہوا حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ پر.
تو جد الانبیاء تھے ابراہیم علیہ السلام۔ قرآن کریم میں سب سے زیادہ ذکر ملتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا بنی اسرائیل کا۔ کیوں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی جب بعثت ہوئی تھی تو بنی اسرائیل بڑے برے حالات میں تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے محنت کی، اور محنت کر کے ایک دن وہ ایسا آیا کہ فرعون غرق ہو گیا، قوم کو نجات ملی اور قوم عزت پا گئی۔ ہمیں اللہ رب العزت بار بار موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ کا حوالہ اسی لیے دیتے ہیں کہ تم بھی ذلت میں، پستی میں پڑے ہوئے ہو، تو تمہارے لیے اس سے نکلنے کا راستہ وہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو نکالا تھا۔ اس لیے قرآن کریم بار بار ہمیں یہ بتاتا ہے۔ تو فرمایا ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب بھی دی، آسمانی کتابوں میں سے تورات بھی، زبور بھی، انجیل بھی، یہ بنی اسرائیل کی طرف آئے۔ والحکمہ، داؤد علیہ السلام کو حکومت دی، سلیمان علیہ السلام کو حکومت دی، اور والنبوہ، اللہ نے نبوت ان میں رکھی، 4000 اولو العزم پیغمبر بنی اسرائیل میں آئے۔ اور ورزقناہم من الطیبات، ہر طرح کی نعمتیں، ظاہری باطنی نعمتیں، آسمان سے ان کے لیے من و سلوہ اتارا، بادلوں نے ان پہ سائے کیے۔ وفضلناہم علی العالمین، اللہ نے ان کا انتخاب کیا سارے جہانوں کو چھوڑ کر، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس نعمت کی ناقدری کی، تو اللہ نے وہ نعمت ان سے چھین لی۔ آج یہی پیغام مجھے اور آپ کو بھی ہے کہ اللہ نے 1.5 ارب مسلمانوں کا انتخاب کیا ہے 7 ارب کی آبادی میں سے۔ اگر تم قدر نہیں کرو گے تو اللہ کسی اور کو دے دے گا، اللہ رب العزت یہ ذمہ داری کسی اور کی لگا دے گا۔ اور آگے فرمایا وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اور ہم نے انہیں دین کے بارے میں واضح دلیلیں عطا کی۔ فَمَا اخْتَلَفُوا، تو انہوں نے نہیں اختلاف کیا، إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، اگر بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آ گیا، بَغْيًا بَيْنَهُمْ، آپس کی سرکشی کی وجہ سے۔ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یقیناً تیرا رب ان کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ کرے گا، فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، ان باتوں میں جن میں وہ اختلاف کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کے پاس کتاب بھی آ گئی، نعمتیں بھی آ گئیں، انہوں نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیا، ہر طرح کے حالات ان کی تاریخ میں گزرے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اختلاف، تفرقہ بازی، فرقوں میں بٹ گئے، گروہوں میں بٹ گئے۔ اور کیوں بٹ گئے؟ بغیم بینہم، صرف عہدے کے لالچ میں، صرف زدم زدہ، ایک دوسرے کی ضد کے اندر، لالچ کے اندر۔ ایسا نہیں تھا کہ ان کے پاس کتاب نہیں تھی، کتاب ایسا نہیں تھا کہ ان کے پاس دنیاوی نعمتیں نہیں تھی، وہ بھی تھیں، لیکن وہ اختلافات میں پڑھ کر ایسے اس میں گم ہو گئے کہ انہیں پھر کسی اور چیز کی سوجھی ہی نہیں، اور پھر اختلاف در اختلاف، اختلاف در اختلاف، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے انہیں ذلت کے اندر ڈال دیا، اور بنی اسرائیل سے وہ منصب لے کر وہ مجھے اور آپ کو دے دی۔ بنی اسرائیل ذلت میں چلے گئے اور ان سے وہ منصب لے کر مجھے اور آپ کو دے دی۔ مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے وہ ذمہ داری دے دی۔ اب مسلمانوں کو یہ بات سنائی جا رہی ہے کہ تم اب وہ غلطیاں نہ کرنا۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی احادیث طیبہ میں بار بار یہ بتاتے تھے کہ بنی اسرائیل میں یہ ہوا تم یہ کرنا، بنی اسرائیل میں یہ ہوا تم یہ نہ کرنا، ان کے فتنے یہ تھے تم ان فتنوں کے اندر مبتلا نہ ہونا۔ اس کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ مسلمان اپنی لائن سیدھی رکھیں، مسلمان اپنا قبلہ درست رکھیں۔ لیکن آج ہمارے ہاں بھی معاملہ ایسا ہی کہ ہم ان اختلافات کے اندر جو کوئی حیثیت نہیں رکھتے، کوئی وقت نہیں رکھتے، ان کے اندر لگ کے اپنی صلاحیتیں ساری کی ساری اس میں کھپا دی، اور جو اصل دین تھا وہ کہیں نظر ہی نہیں آتا۔ اصل دین کا وجود، اس کو باقی رکھنے کی کبھی ہم نے محنت ہی نہیں کی، تو نتیجہ زوال ہے۔ امت مسلمہ زوال کی طرف اس لیے جا رہی ہے کہ ہم نے اصل دین کو چھوڑ کر اپنی اپنی پسند کی چیزیں لے لی۔ ہر ایک آدمی اس پہ محنت کر رہا ہے اور اسے اس کے علاوہ کسی چیز کا غم اور افسوس ہی نہیں۔ اب آگے اسی کی طرف اشارہ ہے، ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، پھر ہم نے آپ کو دین کے کھلے راستے پر قائم کر دیا، فاتبعھا، تو آپ اسی کی پیروی کریں، ولا تتبع اہواء الذین لا یعلمون، اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں جو علم نہیں رکھتے۔
یعنی یہ منصب اب تمہاری امت کو دیا جا رہا ہے، تمہیں دیا جا رہا ہے، ایک شریعت دے دی، ایک قانون دے دیا، کتاب دے دی، نبی دے دیے، اور اس نبی کی زندگی کا ہر گوشہ، ہر پہلو کھول کے تمہارے سامنے کر دیا۔ تو فرمایا بس اب اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہے، اس کی اتباع کرنی ہے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، ان جاہلوں کے پیچھے نہیں چلنا، ان بیوقوفوں کے پیچھے نہیں چلنا، یہ خود بھی غلط چلیں گے، تمہیں بھی غلط چلائیں گے۔ اور یہ اشارہ تھا کس بات کی طرف؟ اشارہ تھا اس دور میں جو یہودی تھے وہ مشرکین کے تھپکیاں دے رہے تھے کہ ٹھیک ہے مخالفت جاری رکھو، اس لیے کہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اس نبی کے عروج میں ہمارا زوال ہے، اس لیے وہ کہتے تھے کہ مشرکین کو تھپکی دے کے رکھو۔ تو فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، یہ بڑی کوششیں کریں گے، بڑی سازشیں کریں گے، لیکن تم نے جمے رہنا، تم نے استقامت اختیار کرنی ہے، تم نے اپنے اسی دین کو ثابت قدمی کے ساتھ اپنے سینے سے لگا کے رکھنا۔ اور فرمایا إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، یقیناً یہ آپ کو اللہ سے کسی بھی کام نہیں آئیں گے۔ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ، اور یقیناً ظالم بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں۔ واللہ ولی المتقین، اور اللہ متقی لوگوں کا دوست ہوتا ہے۔ فرمایا یہ آپ کے کسی کام نہیں آ سکتے اللہ کے سامنے، اور یہ کہہ کر کہ ان کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، تم اللہ سے چھوٹ بھی نہیں سکتے۔ اور آگے ایک بڑی خوبصورت بات کی، وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ۔ فرمایا دنیا میں ان کے معاونین کو دیکھ کر، ان کے سپورٹرز کو دیکھ کر، ان کے نعرے مارنے والوں کو دیکھ کے آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ غلط آدمی ہمیشہ غلط آدمی کا ساتھ دے۔ آپ نے اپنی تنہائی کا احساس نہیں کرنا کہ میں اکیلا ہوں، میرے ساتھ ہے ہی کوئی نہیں، میرے ساتھ چلنے والا کوئی نہیں، میرے ساتھ کھڑے ہونے والا کوئی نہیں۔ فرمایا نہیں، واللہ ولی المتقین، جو تقوی اختیار کرے گا اس کا بازو اللہ پکڑیں گے، اس کے ساتھ رب کی طاقت ہے۔ ایک تھانے دار کے ساتھ کس کی طاقت ہے؟ گورنمنٹ کی۔ ایک فوجی کے ساتھ کس کی طاقت ہے؟ آرمی کی۔ تو فرمایا واللہ ولی المتقین، ایک مومن آدمی کے ساتھ اس کائنات کے رب کی طاقت ہوتی ہے، تو اس کو پھر کس چیز کی پرواہ؟ اور وہ اسی بنیاد پہ تو ساری کائنات سے لڑ لیتا ہے، سب کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، سب کے سامنے ڈٹ جاتا ہے، لیکن وہ اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ تو آج اللہ کی طاقت کو اپنے ساتھ لینا ہے، اس بات کا یقین کرنا ہے کہ میں اللہ کے راستے پر چلوں تو وہ میرے ساتھ ہے، کوئی چلے نہ چلے۔ لوگوں کو دیکھ کے اگر چلیں گے تو لوگ کبھی نہیں چلیں گے، لوگوں کو دیکھ کے چلیں گے تو لوگ کبھی نہیں چلیں گے۔ انسان خود چلنا شروع کر دے تو اللہ رب العزت ایک کی برکت سے دوسرے کو، دوسرے کی برکت سے تیسرے کو، چوتھے کو، پھر لوگ پیچھے آنا شروع ہو جاتے۔ روڈ پہ ایک جگہ ٹریفک بند ہو تو ایک گاڑی جس طرف جاتی ہے نا، حالانکہ پہلا جانے والا اس کو بھی پتہ نہیں ہوتا کس طرف راستہ نکلے گا، تو ساری اس کی طرف پیچھے پیچھے چلتی ہیں، آگے جا کے سارے کھڑے ہوتے ہیں کہ اب جانا کس طرف ہے۔ تو فرمایا تم اکیلے چلو، تمہارے ساتھ قافلہ خود بخود بن جائے گا۔ اور اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال سے یہ باتیں سمجھائی ہیں۔ آپ اکیلے تھے، کوئی نہیں تھا ساتھ، پھر ابوبکر صدیق ملے، حضرت علی ملے، حضرت خدیجہ ملی، بلال حبشی ملے، پھر وقت کے ساتھ ساتھ قافلہ بڑھتا چلا گیا، مدینہ طیبہ ہجرت ہوگی، بدر میں 313 تھے، حدیبیہ میں وہ 1500 ہو گئے، فتح مکہ کے موقع پر وہ 10,000 ہو گئے، اور حجۃ الوداع کے موقع پر 1,25,000 ہو گئے۔ انسان جب چلتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ قافلہ بنتا چلا جاتا ہے، وہ یہ نہ سوچے جس نے چلنا ہے کہ میرے ساتھ چلنے والا کوئی۔ اور فرمایا ھذا بصائر للناس، یہ دانائی کی باتیں ہیں لوگوں کے لیے، وہدن، اور ہدایت ہے، ورحمہ، اور رحمت ہے، لقوم یوقنون، ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ آج لوگ کہتے ہیں افلاطون نے یہ کہہ دیا، اور شیکسپیئر نے یہ کہہ دیا، آئنسٹائن نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے یہ کہہ دیا، اور کہا بے وقوفو، یہ دانائی کی باتیں قرآن تمہیں دیتا ہے، اس سے بڑی کائنات کی حقیقتیں کوئی نہیں تمہیں بتا سکتا۔ اور ہدایت ہے، راستہ دکھایا جا رہا ہے، راستہ بتایا جا رہا ہے، اس کے نشان تمہیں لگا کر دے دیے۔ ورحمہ، اور اللہ کی رحمت ہے، اور یہ عام رحمت نہیں، یہ خاص رحمت ہے۔
کس کے لیے؟ لقوم یوقنون، یقین کرنے والوں کے لیے۔ جس کو یقین نہیں ہے نا وہ پھر اپنی مرضی سے چلتا ہے، اور جس کو یقین ہے وہ آنکھیں بند کر کے راستے کی طرف چلتا ہے۔ اس کو روکنے والے بھی ہونا وہ تب بھی نہیں رکتا، اس کو پتہ ہے یہ راستہ اسی طرف جاتا ہے جس طرف میں نے جانا ہے، یہی میری منزل۔ ساری دنیا بھی اس کو کہہ لے تو وہ نہیں رکتا۔ آپ کا رخ لاہور کی طرف ہو اور سارا پاکستان، سارا میڈیا کہے کہ آپ غلط جا رہے ہیں، پیچھے ہٹیں گے؟ آپ نہیں ہٹیں گے۔ کیوں؟ آپ کو یقین ہے کہ واقعی یہ اسی طرف جاتا ہے۔ تو فرمائے جب یقین ہوتا ہے نا تو اس کے ساتھ ساری چیزیں، یقین بگڑ گیا چیزیں بگڑ گئی، یقین خراب ہو گیا چیزیں غلط سمت کی طرف آ گئی۔ تو اس لیے یہ یقین اپنے اندر پیدا کریں، اور اس یقین کے پیدا کرنے کے لیے یہ مجالس ہیں، یہ قرآن کریم کے دروس ہیں، یہ محافل ہیں کہ ان کے اندر جائیں گے تو روحانیت ملے گی، اور اسی سے انسان کو چارجنگ ملے گی، پاور ملے گی۔ پھر انسان نئی چارجنگ لے کر نئے جذبے کے ساتھ چلتا ہے۔ اور اگر انسان پیچھے ہٹنا شروع ہو جائے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ اپنی شاخ سے کٹ گیا، ایک دن ہرا پھر وہ خشک ہوگا، پھر اور خشک ہوگا، پھر ریزہ ریزہ ہو کے ختم ہو جائے گا۔ فرمائے ام حسیبہ، کیا گمان کیا ہے، الذین اجترحوا السیئات، ان لوگوں نے جو برے اعمال کر رہے ہیں، ان نجعلہم، کہ ہم انہیں کر دیں گے، کالذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان لوگوں کی طرح جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، سواء محیاہم ومماتہم، برابر ہوگی ان کی زندگی اور ان کی موت، ساء ما یحکمون، بہت برا دعویٰ ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے یہ فرمایا تھا کہ ہم نے آپ کو ایک شریعت دی، آپ اس کی پیروی کریں اور کسی اور کی کوئی بات نہ مانیں، اور فرمایا تھا کہ یہ قرآن آپ کے لیے نصیحت کی کتاب ہے، ہدایت ہے، رحمت ہے، لیکن اس سے ہدایت اور رحمت ان لوگوں کو ملتی ہے جو یقین رکھتے ہیں۔ اب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزار رہے ہیں، جو دل کی خواہشات ہیں ان کو پورا کر رہے ہیں، اور جو ان کے دل میں آتا ہے وہ اسے کر گزرتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، ہمارا رب ہم سے کیا تقاضا کرتا ہے، اور پھر اس سے بڑھ کر وہ یہ سوچیں کہ ہم اور ایمان والے نیک لوگ، فرما بردار لوگ برابر ہو جائیں گے۔ فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ دنیا کے نظام میں بھی انسان خود کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، انسان کتنا ہی بڑا ظالم جابر اور کتنا ہی زیادہ سرکش کیوں نہ ہو، کتنا ہی غلط کیوں نہ ہو، لیکن اس کے باوجود وہ یہ ضرور کہتا ہے کہ جو اچھا کرتا ہے وہ اچھا ہے، وہ یہ ضرور کہتا ہے کہ جو غلط کرتا ہے وہ غلط ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ سے تم نے کیسے یہ توقع کر لی کہ وہ دونوں قسم کے لوگوں کو برابر کر دیں گے؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ جس نے اپنی زندگی رب کے لیے کھپا دی وہ، اور جس نے 4 پیسے کے لیے کھپا دی وہ برابر ہو جائیں۔ ساء ما یحکمون، فرمایا یہ تمہارا اپنا دعویٰ ہے، اللہ کا قانون اندھا قانون نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے عدل اور انصاف کے مطابق فیصلہ کرنا ہے، اور فرمایا وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کی، وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، اور تاکہ بدلہ دیا جائے ہر شخص کو اس کا جو اس نے کمایا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر کوئی بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی یہ زمین اور آسمان اس کائنات کو بنانے کا ایک مقصد ہے، ایک حکمت ہے۔ دنیا میں کوئی بھی بلڈنگ بنائی جاتی ہے اس کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور اسی نقشے کے مطابق پھر اسے بنایا جاتا ہے۔ گھر کو ایک اور ڈیزائن سے بنایا جاتا ہے، کالج کو اور ڈیزائن سے بنایا جاتا ہے، یونیورسٹی کو اور ڈیزائن سے بنایا جاتا ہے، پارک کا اور ڈیزائن ہوتا ہے۔ تو فرمایا آسمان اور زمین کو تمہارے رب نے ایسے بے فائدہ نہیں بنا دی
یہ اتنا بڑا نظام یہ کسی مقصد کے لیے ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ ہر انسان کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے اور کسی پہ ظلم نہ ہو۔ جس نے جو کیا ہے اسے پورا پورا اس کا بدلہ دیا جائے گا، اس کو پورا پورا اس کا بدلہ دیا جائے گا، اور اس میں کوئی بھی کمی بیشی نہیں کی جائے گی۔ دنیا کے تولنے کے جو پیمانے ہیں، کوئی چیزیں تول کے بکتی ہیں منوں کے حساب سے، کلو کے حساب سے، گرام کے اعتبار سے، تولے کے اعتبار سے، ماشے کے اعتبار سے، لیکن قرآن کریم کہتا ہے کہ کل قیامت کے دن جو ترازو اللہ رب العزت لگائیں گے، اس ترازو کی ایکوریسی جو ہوگی، اس پر جو وزن ہوگا، اس کا اندازہ کیا جائے گا رائی کے دانے کے اعتبار سے۔ اتنا باریک بینی سے اللہ رب العزت حساب کریں۔ اب جہاں ایک رائی کا دانہ اس کی بھی قدر و وقت ہو، اس کی بھی اہمیت ہو، تو وہاں انسان کے بڑے بڑے اعمال چاہے وہ اچھے ہوں یا برے ہوں کیسے ڈھکے چھپے رہ سکتے ہیں۔ انسان یہ سوچے کہ میں یہ کر جاؤں یا وہ کر جاؤں، یہ دونوں برابر ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، تو فرمایا گویا کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ رب کا نظام وہ اندھیر نگری ہے، یہاں جو مرضی کرو۔ فرمایا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور اللہ رب العزت انسان کے سامنے جب اس کا نامہ اعمال رکھیں گے تو اس سے پوچھیں گے کہ کسی چیز کا انکار تو نہیں کرتے ہو، کوئی ایسی بات جو میرے فرشتوں نے اپنی طرف سے لکھ دی ہو۔ دنیا میں یہی ہوتا ہے نا، قتل کی FIR میں 20-20 لوگوں کے نام لکھوا دیتے، جو مجرم نہیں ہیں ان کو بھی گھسیٹا جاتا ہے۔ تو اللہ انسان سے پوچھیں گے کہ بتا کچھ ایسا جو تو نے نہیں کیا انہوں نے لکھ دیا ہو، یا جو تو نے کیا ہے وہ انہوں نے لکھا نہ ہو۔ تو وہاں سارے کھاتے انسان کو اللہ رب العزت ٹیلی کرا دے گا کہ دیکھ لو کہیں فرق تو نہیں۔ انسان کہے گا بالکل کہیں فرق نہیں ہے۔ یہی فرمایا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اتنا باریک بینی سے اللہ رب العزت انسان کا حساب کریں۔ تو جہاں اتنا باریک بینی سے حساب ہوگا تو وہاں انسان کے بڑے بڑے اعمال چاہے وہ اچھے ہوں یا برے، تو پھر ان کے بارے میں انسان کو اپنا رویہ کیسا رکھنا چاہیے، یہ مجھے اور آپ کو خود غور کرنا چاہیے کہ ان کا اس دن پھر کیا وزن بنے گا۔ اور آگے فرمایا افرأیت، کیا آپ نے دیکھا، من اتخذ الہہ ہوا، اس شخص کو جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى علم، اور اللہ نے اسے علم کے باوجود گمراہ کیا، وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِ، اور مہر لگا دی اس کے کانوں پر، وَقَلْبِهِ، اور اس کے دل پر، وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، تو اسے اللہ کے بعد کون ہدایت دے سکتا ہے۔ افلا تذکرون، تو کیا تم نصیحت نہیں پکڑتے ہو۔ مشرکین کو یہودی تھپکیاں دیتے تھے اور انہیں کہتے تھے کہ ٹھیک ہے مخالفت زوروں پہ کرو، تم بالکل ٹھیک جا رہے ہو، یہ نبی نہیں ہے، یہ خود دعویٰ کر رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے انہی کو مخاطب کرتے ہوئے یہاں پہ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رب کو معبود نہیں سمجھا بلکہ اپنی خواہش کو اپنا معبود بنایا۔ اور خواہش کو معبود بنانے کا کیا مطلب ہے کہ جیسے رب کی بات ماننی چاہیے یہ لوگ اپنے دل کی بات ویسے مانتے، دل میں آیا یہ کر لیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے کر لو، اسباب بھی ہیں، وسائل بھی ہیں، پیسہ بھی ہے، موقع بھی ہے۔ یہ ہے خواہش کو معبود بنا۔ رب کی مرضی کچھ اور ہے، دل کچھ اور چاہتا ہے، اس نے دل کے مطابق کیا، رب کی مرضی اور خواہش کو نہیں دیکھا۔ اور فرمایا کہ بری بات یہ ہے وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى علم، ایسا نہیں ہے کہ اس تک صحیح علم کی، قرآن کی روشنی نہیں پہنچی، ہے، پتہ ہے، جانتا ہے۔ آج دنیا کی آبادی میں چاہے مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، کس تک قرآن کی آواز نہیں پہنچی، کس تک قرآن کی آواز نہیں پہنچی۔ کوئی ایسا شخص ہو جو افریقہ کے جنگلات میں رہتا ہو، وہاں بھی تبلیغی جماعت والے اور دین کا کام کرنے والے پہنچے، تو کوئی شخص ایسا نہیں۔ اور پھر کوئی ایسا ہو جس کو سرے سے کچھ پتہ ہی نہ ہو، اس کے لیے ہو سکتا ہے کوئی گنجائش ہو، لیکن جو سب کچھ جانتا ہے
جس نے معاشرے میں ساری چیزوں کو دیکھا ہے، لیکن فرمایا علم کے باوجود وہ اپنی خواہش کو اپنا معبود بنائے ہوئے ہے، تو اللہ پھر کیا کرتے ہیں؟ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اللہ اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ اب آنکھ سے دیکھنے میں وہ بینا ہے، بصارت ہے، لیکن وہ یہ نہیں دیکھ سکتا کہ حلال کیا حرام کیا، اس کی آنکھ صحیح غلط میں فرق کرنا چھوڑ دیتی۔ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اور اللہ رب العزت اس کے کانوں اور اس کے دل پہ مہر لگا دیتے۔ پہلے جب ڈاک ہوا کرتی تھی تو جب لفافے کو بند کر دیا جاتا تھا تو اس پر مہر لگا دی جاتی تھی، یا آج کے دور میں جسے سیل کہا جاتا ہے، سیل لگا دی جاتی ہے پیکنگ کے بعد تاکہ پتہ چلے کہ یہ کمپنی کی طرف سے۔ کھلی ہوئی سیل وہ کہتے ہیں کہ یہ نہ لی جائے اس لیے کہ یہ خراب ہو سکتی ہے، اس میں کوئی اور مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا اللہ رب العزت ایسے شخص کے کانوں پر اور اس کے دل پر سیل لگا دیتا، اندر کی چیز باہر نہیں آ سکتی، باہر کی چیز اندر نہیں جا سکتی۔ جس کے کانوں پر اور جس کے دل پر اللہ رب العزت مہر لگا کر اسے سیل کر دے تو اب اندر کی گمراہی نکل نہیں سکتی، باہر سے ہدایت اندر جا نہیں سکتی۔ اس لیے فرمایا فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، جس کو رب نے راستے سے ہٹا دیا تو کون اسے ہدایت دے سکتا ہے، کون اسے صحیح راستہ دکھا سکتا ہے، پھر کون اسے سمجھا سکتا ہے۔ یہی تو بات ہے کہ انسان کو اس کے غلط کرنے پر ہزاروں سمجھانے والے ہوتے ہیں، لیکن وہ پھر اپنے غلط پہ ہی ڈٹا رہتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس کے دل میں ہدایت کا جو دروازہ تھا وہ بند کر دی۔ اب لاکھ اسے سمجھایا جائے اسے سمجھ نہیں آتا، تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے ایسے وقت سے کہ انسان کے پاس یہ نعمتیں میسر بھی ہوں لیکن وہ انسان کے فائدے کی نہ ہوں، انسان کا دل رب کے کلام سے اثر نہ لے، رب کی باتوں سے اثر نہ لے، اس کے رسول کے احکامات اور ان کے پیغامات سے اثر نہ لے۔ اور فرمایا فلا تذکرون، نصیحت نہیں حاصل کرتے، مقابلہ کرو شیطان کے ساتھ، اپنی خواہشات کے ساتھ، اور مقابلہ کرنے میں کبھی ایسا بھی ہوگا کہ تم مغلوب ہو جاؤ گے، شیطان غالب آ جائے گا، لیکن خود کو بالکل شیطان کے حوالے کر دینا، اپنی خواہشات کے حوالے کر دینا، اور رب کا تصور ہی انسان کے ذہن کے اندر نہ آئے، اپنے مالک اور خالق کا خیال ہی اس کے ذہن کے اندر نہ آئے، تو فرمایا کہ اس سے بڑی محرومی کوئی اور نہیں۔ اور آگے فرمایا وقالو، اور انہوں نے کہا ما ہی الا حیاتنا الدنیا، نہیں ہے مگر ہماری دنیا کی زندگی، نموت و نحیا، ہم یہیں مرتے ہیں اور جیتے ہیں، وما یہلکنا الا الدہر، اور ہمیں تو زمانہ ہی مارتا ہے، وما لہم بذالک من علم، انہیں اس کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں، ان ہم الا یظنون، یہ صرف اندازے لگا رہے ہیں۔ اللہ کے سامنے پیشی کا تصور وہ کیوں نہیں کرتے تھے؟ وہ کیوں نہیں مانتے تھے کہ کل قیامت میں رب کے سامنے پیش ہونا ہے، ایک اور بھی زندگی ہے؟ وہ اس لیے نہیں مانتے تھے کہ پھر ان کا لائف سٹائل انہیں تبدیل کرنا پڑتا، اس کے لیے وہ تیار نہیں تھے۔ اس لیے وہ کہتے تھے کہ بس کوئی زندگی نہیں ہے، یہ ایک روٹین ہے، کچھ دنیا میں آ رہے ہیں، کچھ دنیا سے جا رہے ہیں، کچھ جی رہے ہیں، کچھ مر رہے ہیں، اور یہ ایک دنیا کا سرکل چل رہا ہے، اس لیے کوئی زندہ ہو رہا ہے، کوئی مر رہا ہے، کوئی آج مر گیا، کوئی کچھ عرصے کے بعد مر گیا۔ فرمایا وما لہم بذالک من علم ان ہم الا یظنون، علم کی بنیاد پر کوئی بات کہتے تو مانی جاتی، یہ صرف ان کے اندازے ہیں، صرف ان کی باتیں ہیں، اور اس کی بنیاد کوئی دلیل نہیں، کوئی ٹھوس دلیل ہو جس کی بنیاد پہ یہ کہیں کہ ایسا ثابت ہو گیا ہے کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتا، تو پھر تو ان کی بات مانی جائے، لیکن صرف اندازے کہ چونکہ ایسا ہے اور چونکہ ایسا ہے، تو فرمایا کہ یہ صرف اور صرف ان کے اندازے ہیں۔ اور فرمایا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب تلاوت کی جاتی ہے ان کے سامنے ہماری نشانیاں جو کھلی کھلی ہیں، مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ، تو ان کی دلیل صرف یہی ہوتی ہے، إِلَّا أَنْ قَالُوا، کہ یہ کہتے ہیں ایتوا بِآبَائِنَا، تم لے آؤ ہمارے باپ دادا کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔
اب اللہ رب العزت دلائل پیش کرتے ہیں قرآن کریم میں کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ فصل تمہارے سامنے تیار ہوتی، بارش کا پانی آتا ہے، زمین کے اندر کوئی وجود نہیں نظر آتا کسی رنگ کا، کسی ذائقے کا، کسی بھی چیز کا، ایک وقت میں اس سے ایک پھل نکلتا ہے اور ایک وقت میں اس سے ایک سبزی نکلتی ہے، ایک وقت میں اس سے چارہ نکلتا ہے۔ ایسی زمینیں بھی ہیں، ایسے باغات بھی ہیں جہاں باغ بھی ہیں، ساتھ زمین میں فصل بھی ہے۔ تو فرمایا کہ جب ہم انہیں دلائل دیتے ہیں تو اب ان دلائل کا جواب تو کوئی ہوتا نہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ اگر موت کے بعد کوئی زندگی ہے تو ہمارے باپ دادا میں سے کسی کو زندہ کر کے دکھاؤ تو ہم مان لیں گے، اگر تم سچے ہو تو یہ کر دو۔ تو اللہ رب العزت نے اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ فرمایا قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ، آپ کہہ دیجئے اللہ تمہیں زندہ کرے گا، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ تمہیں موت دے گا، ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، پھر وہ تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ علم ہی نہیں رکھتے۔ اب یہ جواب دے دیا کہ نہ تو پیغمبر نے کبھی یہ دعویٰ کیا کہ دنیا میں زندہ کیا جائے گا، اور نہ ہی اللہ رب العزت نے کہا اللہ تمہیں زندگی دیتا ہے، وہ موت دیتا ہے، دوبارہ زندہ کیا جائے گا قیامت کے دن، اور وہ سب کے سب کو اکٹھا کیا جائے گا۔ دنیا کوئی تماشا گاہ تو نہیں ہے کہ آج ایک نے دعویٰ کر دیا کہ میری یہ فرمائش پوری کر دو تو میں مان لوں گا، کل کوئی اور دعویٰ کر دے میری یہ فرمائش پوری کر دو تو میں مان لوں گا۔ فرمایا ماننے کے لیے اس کے علاوہ بہت سے دلائل رب نے تمہارے سامنے رکھے ہیں، لیکن فرمایا اکثر لوگ جاہل ہیں، علم نہیں رکھتے۔ علم اور جہالت کا فرق قرآن کریم بتاتا ہے۔ علم وہ ہے کہ جو انسان کو رب کے سامنے کھڑا ہونے کا تصور دے، وہ علم ہے۔ وہ کسی ان پڑھ کو بھی ہو سکتا ہے، انگوٹھا چھاپ کو بھی ہو سکتا ہے، اور وہ جہالت ہے کہ جس کو رب کے سامنے کھڑے ہونے کا تصور ہی نہیں ملا۔ اب چاہے وہ دنیا کے علم کے اعتبار سے پی ایچ ڈی کر لے، وہ سائنسدان بن جائے، وہ چاند تک پہنچ جائے۔ آج لوگ کہتے دنیا چاند تک پہنچ گئی، دنیا چاند سے آگے بھی چلے جائے۔ علم اور جہالت کا فرق اسی بات کے ساتھ ہے کہ جو رب کو مانتا ہے تو وہ کامیاب ہے، اس کا علم وہ علم ہے، وہ چاہے اپنے گھر سے کبھی نہیں نکلا۔ اور جس کے سامنے رب کا اور آخرت کا تصور نہیں ہے وہ جاہل ہے، وہ چاند تو کیا سورج تک بھی پہنچ جائے، اس کا سورج تک پہنچنا بھی کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اور آگے فرمائے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، تو اس دن اہل باطل خسارے میں پڑ جائیں۔ بادشاہت رب کی ہے، اور قیامت کے دن یہ سب لوگ جو ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں، آخرت کے نہ ہونے پہ دلائل پیش کرتے ہیں، سب سے زیادہ خسارہ ان کو ہوگا، اس لیے کہ ان کی وہاں کے لیے تیاری کوئی نہیں تھی، انہوں نے اس آخرت کے لیے کچھ کیا ہی نہیں تھا، تو ان کو تو سیدھا سیدھا صفر ملے گا، ان کے نمبر کی گنتی کا موقع ہی نہیں آئے گا، نوبت نہیں آئے گی کہ نمبر حاصل کتنے کیے ہیں، اس کا پیپر بالکل صاف ہوگا، تو اس پہ سیدھا سیدھا زیرو لگا کے جہنم کی طرف چلتا کیا جائے۔ اور فرمایا وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اور تو دیکھے گا ہر امت کو کہ وہ گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگی۔ كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا، ہر امت کو پکارا جائے گا اس کے نامہ اعمال کی طرف۔ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ، آج کے دن تمہیں بدلہ دیا جائے گا، ما کنتم تعملون، اس کا جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ ھذا کتابنا، یہ ہماری کتاب ہے، ینطق علیکم بالحق، یہ تمہارے بارے میں سچ سچ بول کے بتا دے گی۔ انا کننا نستنسخ، یقیناً ہم لکھوا لیا کرتے تھے، ما کنتم تعملون، جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ فرمایا جب قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے پیشی ہوگی تو وہ پیشی ایسے ہوگی کہ ہر امت، ہر گروہ وہ گھٹنے کے بل گرا ہوا ہوگا،
پہلے زمانوں کے اندر دستور ہوا کرتا تھا کہ جب کوئی فیصلے کے لیے جایا کرتا تھا، جس وقت اس کا فیصلہ پڑھ کے سنایا جاتا تھا تو اس وقت اسے عدالت میں قاضی کے سامنے، جج کے سامنے جب پیش کیا جاتا تھا تو وہ کھڑا نہیں ہوتا تھا، بلکہ اسے گھٹنوں کے بل کھڑا کیا جاتا تھا۔ تو فرمایا کہ ہر امت اس طرح پیش ہوگی اور ہر ایک کو اس کے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا۔ سب کے سیریل چل رہی ہوں گی، سب کے رول نمبر چل رہے ہوں گے کہ اب فلاں رول نمبر، فلاں سیریلز والے یہ لوگ آ جائیں، اور اللہ فرمائیں گے آج تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور اگلی آیت فرمایا کہ یہ ہمارا لکھا ہوا نامہ اعمال یہ تمہیں سب کچھ سچ سچ بول کے بتا دے گا۔ صحابہ کے ایمان بڑے مضبوط تھے۔ صحابہ نے یہ نہیں سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ اعمال نامہ بولے گا کیسے۔ صحابہ نے یہ نہیں سوال کیا کہ اعمال نامہ انسان کا کیسے بولے گا۔ اس زمانے میں تو صرف لکھنے لکھانے کا تصور ہوتا تھا، بولنے کا تو کوئی تصور نہیں ہوتا تھا۔ یہ تو آج ویڈیو کی ریکارڈنگ ہو گئی، آڈیو کی ریکارڈنگ ہو گئی، یہ ساری چیزیں ریکارڈ ہو گئی۔ تو فرمایا کہ وہاں انسان کا نامہ اعمال خود بول کے بتا دے گا، اس کی زندگی کی ساری مووی چلا دی جائے گی۔ اور فرمایا انا کننا نستنسخ ما کنتم تعملون، جو کچھ کر رہے تھے ہم لکھوا رہے تھے۔ آج لکھنے کی ضرورت ہی نہیں، آج ایسے سافٹ ویئر ہیں آپ بولتے جائیں وہ آپ کی زبان کو وہ ٹیکسٹ کے اندر کنورٹ کرتے جاتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم نے سارا ریکارڈ تیار کروایا۔ تو فرشتوں کو اللہ رب العزت نے انسان پر مقرر کیا، وہ فرشتے انسان کے نامہ اعمال کا ریکارڈ بنا رہے ہیں۔ اور یہ تو وہ چیزیں جو ہمارے سامنے ہیں، فرشتے کس اعتبار سے بنا رہے ہیں وہ اس سے بھی بڑی آگے کی چیز۔ اور کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے اللہ سے پوچھیں کہ ان کو لکھنا کیسے۔ تو اللہ رب العزت ان فرشتوں سے کہتے ہیں کہ جیسے جیسے اس نے کہا ہے ویسے لکھ دو، اس کا اجر تم لکھ نہیں سکتے ہو، میں کل قیامت کے دن خود دوں گا۔ اس لیے حدیث طیبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ روزے کی جزا میں خود ہوں، یا ایک روایت کے مطابق روزے کی جزا میں خود دوں گا۔ اور پھر دو فرشتوں میں سے جو دائیں والا فرشتہ ہے یہ سینئر ہے۔ انسان جب کوئی گناہ کرتا ہے تو بائیں والا فرشتہ اس سے پوچھتا ہے میں لکھ لوں، وہ کہتا ہے ٹھہرو ابھی نہ لکھنا، اب اس نے گناہ کیا ہے، تھوڑا انتظار کرو، ہو سکتا ہے توبہ کر لے، لکھنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ اور جب انسان گناہ کر کے وہ اپنے راستے کی طرف، اگلے کام کی طرف چل دیتا ہے، توبہ نہیں کرتا، تو پھر وہ کہتا ہے کہ لکھ لو۔ تو فرمایا ہم سارا ریکارڈ بنا رہے ہیں، تمہاری فائلیں تیار ہو رہی ہیں، اور یہ فائلیں تیار رب کروا رہا ہے، فرشتے تیار کر رہے ہیں۔ اس کے اندر حساب کتاب کی کمی بیشی کا کوئی امکان نہیں، یہاں کوئی ایسا سرور نہیں ہے کہ جو خراب ہو جائے گا اور سارا ریکارڈ برباد ہو جائے، یہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ انسان کے یہاں پر کوئی ایسا مسئلہ آ جائے کہ اس سے ریکارڈ غائب ہو جائے۔ فرمایا کہ نہیں، ہم لکھوا رہے ہیں، فرشتے لکھ رہے ہیں، تمہارا نامہ اعمال بول کے ہر چیز بتا دے گا۔ آج کچھ چیزیں بول کے بتاتی ہیں، کچھ لکھی ہوئی بتاتی ہیں۔ انسان کی اسی چیز بتاتی ہے، ہر چیز کو پیمائش کرنے کے دنیا میں مختلف قسم کے آلات آ گئے۔ تو فرمایا کہ تمہارا رب جو کرے گا وہ ایسا کرے گا کہ اس میں ظلم کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ اور فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو بہرحال وہ لوگ جو ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، تو انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اور یہی صریح کامیابی ہے۔ ایمان اور اعمال صالحہ اپنانے والے کی کامیابی کا اعلان رب کرے گا، اس کو گولڈ میڈل، اس کو سند اور اس کو پروانہ نجات اس کا رب دے گا۔ دنیا میں یہ کتنے اعزاز کی بات سمجھی جاتی ہے کہ مجھے گولڈ میڈل صدر نے دیا ہے، وزیر اعظم نے دیا ہے، فلاں نے دیا، فلاں نے دیا۔ تو فرمایا ایمان اور اعمال صالحہ اپنانے والے کو جو کامیابی کا سرٹیفکیٹ ہے وہ ان کا رب دے گا، اور وہ انہیں اپنی خصوصی رحمت میں داخل کرے گا۔ عام رحمت ہے وہ تو کافر پہ بھی ہے، وہ چرند پرند پہ بھی ہے، جنات پہ بھی ہے، جانوروں پہ بھی ہے۔
اللہ کی خصوصی رحمت کون سی ہے کہ جس میں اللہ ایمان اور اعمال صالحہ اپنانے والوں کو داخل کرے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، أَفَلَمْ تَكُنْ آیَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ، کیا میری آیات تمہیں پڑھ کے نہیں سنائی جاتی تھی؟ فَاسْتَكْبَرْتُمْ، بس تم نے تکبر کیا، وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور تم مجرم لوگ تھے۔ اللہ رب العزت ان سے پوچھیں گے کہ بتاؤ کسی نے بتایا نہیں تھا، سمجھایا نہیں تھا؟ کیا تمہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ غلط ہے، یہ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ لیکن تم نے کیا کیا؟ فَاسْتَكْبَرْتُمْ، تم نے کہا نہیں، میرا دل اس بات کو نہیں مانتا، میں جو کر رہا ہوں بس وہ ٹھیک ہے، مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اس رویے کی وجہ سے تم مجرموں کے اندر شامل ہو گئے۔ اور فرمایا وَإِذَا قِيلَ، اور جب کہا جاتا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، یقیناً اللہ کا وعدہ سچ ہے، وَالسَّاعَةُ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور قیامت اس میں کوئی شک نہیں، قُلْتُمْ، تم کہتے تھے مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ، ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے، إِن نَظُنُّ إِلَّا ظَنًّا، ہم تو اس کو محض ایک گمان ہی خیال کرتے ہیں، وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ، اور ہمیں یقین نہیں آتا ہے۔ یعنی دنیا میں تم سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے وعدے سچ ہیں، تو تم کہتے تھے کوئی نہیں، قیامت شیامت کوئی نہیں آنی، بس یہی دنیا کی زندگی ہے اور آگے کچھ بھی نہیں ہے، انسان نے مر جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، اور اس وقت تم نہیں مانتے تھے۔ تو آج اس کا رزلٹ کیا ہوا؟ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، اور ان کے سامنے واضح ہو جائیں گی ان کے اعمال کی برائیاں، وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور انہیں گھیر لے کا وہ عذاب جس کا یہ مذاق کیا کرتے تھے۔ اب یہاں سارا کچھ کھل کے سامنے آ گیا کہ غلط کیا تھا، صحیح کیا تھا، اور جو تم لے کر آئے ہو، جو تمہاری محنت ہے وہ بھی سامنے ہے، اور جس عذاب کا مذاق اڑاتے تھے، جس نبی کا مذاق اڑاتے تھے، اس کے صحابہ کا مذاق اڑاتے تھے، نیک لوگوں کا مذاق اڑاتے تھے، تو فرمایا کہ آج اس عذاب کے اندر پکڑے جاؤ گے، آج اس سے نہیں چھوٹ سکو گے۔ اور فرمایا وقیل، اور کہہ دیا جائے گا الیوم ننساکم، آج ہم تمہیں بھول جائیں گے، کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، جیسے تم اس دن کی ملاقات کو بھول گئے، ومأواکم النار، اور تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، وما لکم من ناصرین، اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کی طرف سے قیامت کے دن انہیں کہا جائے گا دنیا میں تم ہمیں بھول گئے، آج ہماری تمہارے طرف کوئی نظر رحمت نہیں۔ اور حدیث طیبہ کے اندر آتا ہے جہنم والے 1000 سال تک رب کو پکارتے رہیں گے، رب کی طرف سے کوئی جواب ہی نہیں آئے، اور اس کے بعد جب جواب آئے گا تو یہ کہا جائے گا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، کہ بکواس نہ کرو، میرے سے مخاطب نہ ہو۔ اتنا سخت جواب رب کی طرف سے دیا جائے گا، کیوں کہ دنیا میں تمہیں کہا گیا کہ یہ کرو یہ نہ کرو، تم کہتے تھے نہیں، جس سے روکا گیا ہم نے وہ کرنا ہے، جو کہا گیا ہم نے وہ نہیں کرنا۔ تو اللہ فرمائیں گے کہ آج میری طرف سے تم پر کوئی نظر کرم نہیں ہوگی، کوئی نظر رحمت نہیں ہوگی، جہنم میں رہو گے اور کوئی مددگار نہیں۔ دنیا میں ایک آدمی جرم کرتا ہے تو 20 بچانے والے ہوتے ہیں، 20 لوگ اس کے مددگار بن جاتے ہیں، کوئی سیاسی بنیادوں پر، کوئی خاندانی بنیادوں پر، کوئی رشتوں کی بنیادوں پر، تعلقات کی بنیادوں پر، فرمایا وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، اور جس کا رب اسے چھوڑ دے تو اس کو پھر کون سہارا دے، اس کا کون مددگار ہو، اس کا کون معاون ہو۔ دنیا کی زندگی تو یہ ہے کہ انسان آخری دم سے پہلے وہ کہے کہ رب میں معافی مانگتا ہوں، توبہ کرتا ہوں، تو رب کہتا ہے کر دیا۔ دنیا کی زندگی یہ ہے، لیکن وہاں 1000 سال بعد بھی رب کی طرف سے کوئی جواب نہیں آئے۔ سورہ زخرف میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ جہنم کے لوگ جب رب ان کی بات کا جواب نہیں دے گا تو وہ جہنم کے داروغے سے کہیں گے یا مالک لیقضی علینا رب، کہ رب سے کہو کہ ہمیں موت ہی دے دے۔ قال انکم ماکثون، وہ کہے گا کہ نہیں، یہاں موت بھی نہیں آنی۔ دنیا میں انسان جتنی مرضی تکلیف کے اندر ہو، بالآخر موت اس کی تکلیف کو ختم کر دیتی۔ جتنے برے حالات کے اندر ہو،
انسان کے برے حالات جیسے ہی روح نکلی ختم ہو گئے، لیکن فرمایا یہ وہ سلسلہ شروع ہوگا جس کا اختتام کوئی نہیں ہوگا، جس کا اینڈ کوئی نہیں ہوگا۔ اور فرمایا ذالکم بانکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا، یہ سب کا سب اس وجہ سے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کو مذاق بنا دی، وغرتکم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا۔ فالیوم، تو آج کے دن، لا یخرجون منہا، یہ نہ اس سے نکالے جائیں گے، ولا ہم یستعتبون، اور نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی۔ یہاں تک کیسے پہنچے، کیوں پہنچے؟ فرمایا پہلی بات تو یہ کہ اللہ کے احکامات کو تم نے مذاق سمجھا۔ دو طرح کا مفہوم ہے، ایک مفہوم یہ ہے کہ کسی کا واقعی مذاق اڑایا جائے، لیکن ایک مطلب یہ ہے کہ بات کو اہمیت نہ دی جائے، جیسے ہمارے محاورے میں بھی کہتے ہیں کہ تم تو میری بات کو مذاق ہی سمجھتے ہو، میں حقیقت میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ تو فرمایا کہ رب کے احکام آئے، تم نے ان کو سنجیدہ لیا ہی نہیں، تم اسے نظر انداز کرتے رہے، اگنور کرتے رہے، اور وغرتکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کے فتنے اور دھوکے میں پڑ گئے کہ بس یہاں کچھ بنا لیں، کچھ کر لیں، جہاں رہنا نہیں ہے وہاں کے لیے اپنا سب کچھ کھپا دیا، اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ تو آج نہ جہنم سے نکالے جاؤ گے اور نہ ہی توبہ کا موقع ہے، دنیا میں توبہ کا موقع ہے، اصلاح کا موقع ہے، رب کی طرف رجوع کا موقع ہے۔ اور فرمایا فَلِلَّهِ الْحَمْدُ، بس اللہ ہی کے لیے ساری تعریف ہے، رب السماوات، جو تمام آسمانوں کا رب ہے، ورب الارض، اور زمین کا رب ہے، رب العالمین، تمام جہانوں کا رب ہے، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کی بڑائی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ سب پر غالب ہے، بڑی حکمتوں والا ہے۔ انکار کرنے والے کرتے رہے، جھٹلانے والے جھٹلاتے رہے، منکر اپنے انکار پر ڈٹے رہے، لیکن فرمایا کہ تیرا رب وہ ہے جس کو کسی کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود قابل تعریف ہے، اس کی حکومت سلطنت اتنی بڑی ہے کہ ہر شے کا رب وہ ہے، اور اس کی بڑائی اور عظمت آسمانوں اور زمینوں میں اس کے ڈنکے بجتے ہیں، اور وہ عزتوں والا ہے، حکمتوں والا ہے۔ اس رب کی طرف آؤ، اس رب کی نعمتوں کی قدر کرو، تو وہ رب تمہیں بھی رنگ لگا دے گا، تمہاری زندگیوں کے اندر راحت، سکون اور اطمینان پیدا کر دے گا۔